میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا. جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ. ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ، ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا. ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش اور تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی وہیں چھوڑ کے آئے ہوں. تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو. ٹیکس دینا پڑے دو، دینو، تم پہ خرچ ہوتا ہے. ایک طرف 4 پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے. کہ مسلمان سچ بولتا، جھوٹ نہیں بولتا. ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا. ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت میں. وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے. تو دونوں طرف بات تپی ہوئی. تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے؟ اور مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے. تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. تھا ان کا قبضہ ناجائز. تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے مسلمان بڑے اطمینان کا، ہوں جناب ساڑھے حق کے فیصلہ ہونا ہے، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے. تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا ہے نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. اپنی ہار مان کے اسلام کو جتاتا، سچ بول کے اسلام کو جتاتا. جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی. جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو. میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا. 1 ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین. جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں. ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا. سچ تو ایک عالمی صفت ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز. اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ. تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا رسول اللہ. پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی. ہرنی وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ. تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، اب مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا ہوں۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو انہیں شکار کیا تھا۔ تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی چاہیے۔ کہ آپ لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا۔ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔ کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارے کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیب کٹ گئی، جیب کٹ گئی، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا۔ میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتا ہوں، 2 حدیثوں کہ یہ 2 کام کر لو،
ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ تو کام کر، ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کوئی جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے۔ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، تؤدی الصلاۃ المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، دو نفلی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے۔ پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو، ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے۔ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔
یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا. اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم. اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لے. اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا. کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے. دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے. انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے. اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے. آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں. کون؟ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، سہنا سیکھو. ہیرا کیا ہے؟ کاربن ہے. ہیرا کاربن ہے. ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا. اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو. اپنی زبان کے اوپر اللہ نے 2 دروازے لگائے، بند کرنا. 32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے. اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو. اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو. جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا. حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی اب پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا. مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. ہائے ہائے. اگر تم خامند ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ. ایک دوسرے کو عزت دو. ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ساس ہو کر، سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا. یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا، ایک سلگتا ہوا، ایک جلتا ہوا، ایک دکھ دیتا ہوا، یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے. ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں، اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے. تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے. ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ. اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھے.
اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں. میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے. میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات. اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دے، کہ خاوند سے زیادہ خاوند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں. یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ محسوس نہ فرمائیں. کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں. میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں. یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خاوند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں. میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا. کل کائنات کے نبی ہیں. اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں. کوئی یہاں کہہ سکتا ہے، کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ، تمہارا توڑے کو تو گھر ہی نکے نکے تسی دوڑنا کتنے، چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو، پوڑیاں چڑھو. ہیں عائشہ دوڑ لگائیں. کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں. تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے. تو آپ نے صحابہ سے کہا، ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے. جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. دونوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی. کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی. تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے. سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. میں کہا لگائیں. کہا ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی. تو نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا. اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا. آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے. کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں. سلوک تھا نا. کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں. اور یہاں سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے، اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں، نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے. اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی، کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی. میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو. اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا. اپنے سلوک اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو. مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا، وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو کوئی ہمارے جیسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی، فضول کام دیکھتی. تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ. تجھے خیال کیسے آیا؟ دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں. خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا. عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے. ہمارے نبی تھک گئے، اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے، ایک پاؤں کا سارا پھر یوں سارا، پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں جب میں نے کہا بس، پھر آؤ واپس آ. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے، ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے.
یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا, نہیں رکھوں گا, کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل, میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو کہ ایسے ظلم ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم. 99.99% ظلم ہے. یہ آنے سے پہلے ایک بچی کی پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. بچی ہو گئی. میں نے ہاتھ جوڑے, پاؤں پکڑے, میرا کیا قصور ہے, اللہ کی تقدیر ہے. طلاق دے دی, نکال دیا گھر سے. حج میں 2 بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں, تو وہ 22-23 سال کا بچہ تھا, اتنی سال کی بچی تھی, تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے. تو ہم عرفات میں تھے, تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہا یہ بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال. میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو, میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں, تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا. تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں. پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا. تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا, سسرال نے, یہ تو بانجھ ہے, اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے, اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو برا حال, میرا رو برا حال. پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے, ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا, میں تو کلیئر تھی. تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی. تو تقدیر ہے, تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی, تقدیر ہے. اب تقدیر آ گئی, اللہ کی رضا پہ. پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا, اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے, تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. یہ چھوٹے مسائل. جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھ. کہا مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے. میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر, انہیں راضی کرنا تیرے ذمے, تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ. اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے. 10,000 گاڑیاں چل رہی ہوں, ٹریفک بلاک نہیں ہوتی, چل رہی ہوتی, چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں کٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں, ساری رات کھلوتے رہتے ہیں, راہ نہیں دیں, کھلوتے ہیں کئی دفعہ. او تو ہٹ, او تو پیچھے ہو. 200 گاڑیاں ادھر, 200 ادھر. یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں, روز یہ تماشا دیکھتا ہوں. اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں. جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا. تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا کام, چھوٹا سا کام, زبان. غیبت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, گالی چھوڑ دو, تانا چھوڑ دو, طنز چھوڑ دو, برا بھلا کہنا چھوڑ دو, بلکہ حوصلہ افزائی کرو, تعریف کرو. ایک ہماری دھوبند تھی ماسی شریفہ, مرحوم 85 میں فوت ہوئی, سن 85, بہت لڑاکی تھی. تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری یہ نو میرے نال بڑا لڑتی آپ تھی. میں نے کوئی تویز دے ساریا میری نوکر بن رہا. تو وہ میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے, اور اس کو گرنے نہیں دینا. اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا. اب کیا چکر تھا, وہ چپ کرانا تھا اس کو, لڑائی تو ساری اس کی تھی. ہفتے کے بعد وہ آ گئے, بی بی
طوطا ایسا طویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی. یا وہ شروع ہوتا وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتی, لڑائی ختم. تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں, جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا, بولنا نہیں. دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں گے. یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے, تھوڑے دنوں میں طلاق 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 طلاق, جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے, برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو. دوسری بات میرے نبی نے فرمایا, میرے بیٹے انس, تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں. عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں, میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے, مطلب ایک ہی ہے. میرے بیٹے انس, تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں. یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل, ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ. اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں, میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں. ذالکہ کا ترجمہ, میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں, بہت بڑی سنت. ہم تو ذرا ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں. میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤ. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر, صاف کر دیا کر, صاف کر دیا کر. جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا. جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے, پریس کیا جائے, کتنا چمکنے لگ جائے گا. تو دل بھی ایک گھر ہے, دل بھی ایک کپڑا ہے, اس پر داغ لگتے ہیں. جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا, چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا, صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے. اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا. کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا, فوراً معاف کرنا. اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا. اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے گی. دل کو صاف رکھو, بے حساب جنت میں جاؤ گے, بغیر حساب جنت میں جاؤ گے. دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو. اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا, اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا, اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا. دل تمہارا گھر ہے, اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے, اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی. یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں. اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو, بھائی بھائی ہے, دوست ہے, میاں ہے, بیوی ہے, چاچا ہے, بھتیج, آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو, ہاتھ جوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو. چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے. تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں. تو اپنے دل پہ پتھر رکھو, معاف کرو, خود جا کے معافی مانگو. چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو. اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو. معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی. ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی. اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی. ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی پھر. آپ سوئے ہوئے ہیں, سفر میں ہیں, میرے نبی, ایک بدو آیا, غورس اس کا نام تھا, غورف. اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں پسلی میں ماری. آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا, من یمنعک منی, اب بول کون بچائے گا.
تیار ہو یا؟ تو آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا اللہ. وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے اٹھا لی, آپ نے ایسے سیدھی کی. آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. یہ میرا نبی ہے, یہ آپ کا نبی ہے. ہم تو اس خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے. تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی, لیکن احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف, اللہ اس کے رسول کی طرف, اللہ اس کے رسول کی طرف. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. یہ میرے 2 گھنٹے کی بات سے اللہ کرے قابو میں آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے, لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ چیز محنت سے ملتی ہے. تو بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے جو دین کی محنت ہے, کسی فرقے کی نمائندہ نہیں, کسی مسلک کی نمائندہ نہیں. اس میں محض اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر سب کو سینے سے لگانے کی محنت. اور میں نے جن استادوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ سب سے محبت سیکھو, نفرت کرنے والے سے بھی محبت سیکھو. ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب ڈراموں میں ہوتے تھے, پھر 4 مہینے لگے ان کے, تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے. وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں, یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے, اب ان تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں. تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا, ان کو کون اٹھائے گا. تو انہوں نے ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں. تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں, ہماری ہی بیٹیاں ہیں. کوئی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے؟ کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں. میں نے اس استاد سے قرآن سیکھا ہے. انہوں نے ہمیں محبت سکھائی ہے کہ محبت دو, لوگوں کو محبت دو, محبت. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی, میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی, صرف محبت دی. اب تک اس کے میسیج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا, تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کیا, صرف محبت. لوگوں کو محبت دو, قریب ہوں گے. میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے, ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا, وہ مجھے نہیں جانتا تھا, میں اسے نہیں جانتا تھا, تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی, ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی. تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے, آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ. میں کہا ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا, پتہ نہیں کیا کہیں گے, بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے, تو حرام کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, توبہ کر, ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا. میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو, اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق, نہ واسطہ, نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا, بنگالی تھا, گشت کرتا تھا, لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا. میرا دوست متاثر ہو گیا تھا, تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے, کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا, وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا, تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا. مجھے کام ہے, چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا, یہ میرا اس کا تعلق تھا. اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق. میں اس کا احسان ماں, مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے, کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا, اس کو کسی نے لات ماری تو وہ سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف, میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا, اسکول کا بہترین, یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو ٹھا ٹھیا میں نے سارا کیا ہے.
تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا، تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا، اس کی لائن کا علم تھا نا، تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو نہیں رہا، تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئی، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے، وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے، وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے، پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں۔ جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے، تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو؟ کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی۔ پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا، اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔ لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے۔ جنید جمشید کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی، وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے، نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا، میرا آگے کہیں سفر تھا، جماعت میں جا رہے تھے، کراچی سے آگے جانا تھا، تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر۔ پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر۔ کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر۔ کہا یہ تو میرا تو گھر تھا، کوئی نہیں کھانا کھاتا، کہتے حرام ہے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، میرا گزارا ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا۔ لوگوں کو محبت۔ میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا، کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا، اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ، آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کھاتا، آپ کی کمائی حرام ہے۔ تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا، میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس۔ وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون۔ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کر رہا، وہ چھوٹا سا بزنس ہے۔ میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ بہت چھوٹا موٹا بزنس ہے۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح۔ کہا جی سینما ہے، سینما ہے۔ میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما۔ مبارک؟ میں نے کہا مبارک؟ ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی، وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے، پہلے ان کی فوٹو آتی تھی، مر گئے تھے وہ، ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا، بعد میں فلم چلتی تھی، وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں نے اسے یوں دوستی لگائی۔ دن کے بعد دیکھا تو اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا۔ لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے، بدگمان بڑی جلدی ہوتی، کسی میں 100 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو، ساری پہ کانٹا پھیر دیتے۔ میں اپنے ڈیرے میں تھا، ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا، تم تبلیغ والے منافق ہو، تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، یہ کرتے شروع۔ میرے ڈیرے میں تھا، مجھے بولنا نہیں تھا، میرا مہمان تھا، مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ کہا ہے، کاؤنٹنگ کروں گا، 100 نمبر نہیں مانگے، کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا، اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا۔ تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں، ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے۔ یہ میں اسے نہیں کہا، یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں،
اس کو یہ میں نے نہیں کہا، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو۔ میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، کاؤنٹنگ، اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں، 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے، سب کہتے تو پاس ہے، تو پاس ہے، تو پاس ہے۔ فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا، پاس ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان اگر جاؤ، لیکن جو کہ مزاج بن گیا ہے تنقید، یہاں تک ایک کہنے لو جی ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی، شب قدر مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کرو ہن جا، اللہ تے مقدمہ کرو، بھائی نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی؟ 27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات، اتنا مقدس دن، تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی؟ لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا، ٹانٹنگ کرنا، چھلنی کر دینا سینہ، اپنے اب دھنی اپنی دھن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار؟ ارے اندھے بن جاؤ گا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف عیب میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا۔ لوگوں کو قریب کرو، پیار کرو، محبت دو، بیوی خامند کو محبت دے، اظہار کرے، خامند بیوی کو محبت دے، اظہار کرے۔ میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اور عورتوں کو ترغیب دی، فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسے میک اپ کرتی ہے جیسے جنت کی حور اپنے خامند کے لیے میک اپ کرے گی۔ کیا خوبصورت زندگی بتائی۔ ہم عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، محبت تو۔ 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان۔ حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی۔ پھر اس کا میسیج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے، 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی، 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں، محبت۔ پھر ایک امتحان پڑ گیا، میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال، اس کا میسیج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی، اس کی کامیابی کی دعا کرو۔ اے چنگی بات، میں کہا اب کیا کروں، جواب دینا بھی ضروری، دعا بھی نہیں ہو سکتی، کیا کروں۔ تو جب وہ میسیج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ میسیج ہے، اس کا جواب دو۔ کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے، تو ہی جواب دے۔ میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے، جواب بھی چلا جائے۔ پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں عصر کا وضو کر رہا تھا، ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا، تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسیج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے، تم کریٹر ہو۔ اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آپ کا بھائی تو فوراً اس کا میسیج آیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات ہو گئی، پہ میں تھا ہانگ کانگ، میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا
دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا۔ اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے، فون کرنے والے کو کیا پتہ کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں، اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً فتویٰ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو، میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو، میں سعید انور ہوتا، جنید جمشید ہوتا، میں شہباز شریف ہوتا، میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے۔ اس قسم کے میسج آتے ہیں پھر جو انتہائی تکلیف دہ ہوتے۔ کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے، اس میں انٹرفیرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں، اللہ نے مجھے حق دیا ہے۔ پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ اگلا کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے بہت لوگوں کو بد اخلاق بھی کر دیا ہے، بدتمیز بھی کر دیا ہے، اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے۔ میں ٹوائلٹ میں نے سنا فون پہ گلاں کردہ بیٹھا، باہر لائن لگی ہوئی اندر گلاں کردہ بیٹھا، اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی، یہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے، چک لو بیچ لو کر لو، اور بے وقوفو پیشاب تو ٹھیک کر لو۔ ایک ہاتھ میں فون کان کو لگا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے۔ ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ، فون آف کر دو۔ بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، خوش گپیاں ہو رہے ہیں، ٹرن، بیوی تو پارا ہو گیا۔ آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں، واقعی چھٹی کرتے ہیں، فون بھی ان کا آف ہوتا۔ تمہیں کون سا ہابڑا پڑ گیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی فون، بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون، کسی کی نجی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے۔ چونکہ میں اس کا دکھی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا یہاں تمہارے یہاں کیا دستور ہے، لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک نمبر سے 30 کالیں آ رہی ہوتی۔ ایک دفعہ میں بھول گیا، فون بند تھا، میں رات کو نفلوں میں تھا، جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا 80 کال ایک نمبر سے آئی تھی، ایک نمبر سے 80۔ کسی کو بھی فون کرنا ہو، اگر تمہاری شناسائی ہے ٹھیک ہے، جب مرضی کرو، لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو۔ وہ تمہاری شناسائی نہیں، آدمی مصروف ہے، اس سے اجازت تو لے لو، میں آپ کو فون کر سکتا کہ ملاتے جا رہے ہیں، رات 12 فون کھلا رہے گا، انسان ہے، کوئی 1:30 بجے کے قریب ٹرن میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہا ہے؟ کہا جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا پھٹے منہ تیرے، مسئلہ، اور تجھے 1:30 بجے یہ یاد آ رہا ہے۔ اس فون نے بہت دکھی کیا لوگوں کو، اس کے آداب سیکھو۔ جس دن چھٹی ہو فون بند کر دو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، بیٹھو فون بند کر دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، ان کا حق ہے یہ۔ وہ میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا، وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی ایمرجنسی آ جائے کب۔ تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اپنی بھابھی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں، وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں کبھی ضرورت میں، اوپر سے ٹن تو بیچاری کا وہ پارا جاتا ہے، لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچارہ بے بس ہے، کہ چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت ایمرجنسی ساتھ لگی ہوئی، تو انتہائی ڈسٹرب ہے بیچاری وہ خامد کے فونوں سے۔ تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ اسے، اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے، میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں۔ کبھی وہ خود کر لیتا ہے، کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں۔
تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں، کانفرنس میں تھا، تو میں نے آپ کا میسیج دیکھا تھا، میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں، ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا۔ تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی۔ میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی تینوں۔ بھائیو محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ۔ برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، برائی سے نکالنا، کام تو یہ ہے۔ میں نے بہت لمبی بات کر دی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ مجمع بھی بہت زیادہ ہے، مستورات بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے، اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے دو چیزیں، ایک زبان کا غلط استعمال ہے، ایک دل کا بغض ہے۔ دو پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پانا سیکھ جاؤ، چونکہ اونچ نیچ ہمیشہ رہے گی، اور اپنے دل کو بغض سے دھونا سیکھ لو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے گا اور آگے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی۔ ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے، جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو نے بیٹی والا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں گا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی، میری دو بیٹے، اس کو تیسری بیٹی بنا لی۔ اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں، میرے بڑے بیٹے کا نام، میں کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے، وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے، وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلا نہ بنانا، کیونکہ اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں۔ یوسف کے ذمہ ہے تیری میری خدمت کرے، حال پوچھے، لیکن اس کی بیگم کے ذمہ تیرا اور میرا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا۔ میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم، میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اپنے گھروں کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو چیزوں سے نہیں بنتے گھر خوبصورت، رویوں سے گھر خوبصورت بنتے، ڈیلنگ سے، بول سے۔ میٹھا بول دلوں کو جیت لیتا ہے، اور ایک کڑوا بول دلوں میں آگ بھر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور بیان بھی 2.5 گھنٹے تک ہو چکا ہے۔ میں آپ سب بھائیوں سے ایک تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی نیت کرو۔ کرتے ہو نا سارے؟ 4 مہینے چلے کا ارادہ کرتے ہو نا؟ کون سال کے اندر اندر 4 مہینے چلا لگا لے گا؟ سال کے اندر اندر کون لگا لے گا؟ چلو سب کی تشکیل ہو گئی۔ آپ کا یہ مرکز ہے، اکثر مجمع تو شہر کا ہوگا، یہاں جمعرات کو بیان ہوتا ہے، اس میں جایا کرو، ایک ویکنڈ جماعت میں لگایا کرو۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں ہیں، ان کو قابو رکھو، ہاتھ سے جانے نہ دو، اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس زبان پہ قابو رکھو اور اس دل پہ قابو رکھو۔ اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے نکلو، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس پورا دو، ٹیکس میں چوری نہ کرو۔ میں مفتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا، سوائے جان پہ بن جائے، جان جا رہی ہو تو اس کے لیے ہاں یہ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لیے بھی شک جتنے مرضی جھوٹ بول، جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا بیوی کے سامنے نکال، کہ وہاں سب